بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب بر صغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر کی واکنگ مسجد میں ہر روز آتا تھا۔ وہ بڑے شوق سے وضو کرتا، انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محبوبیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کرتے تھے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ تو انگریز نے جواب دیا کہ نماز کی کشش میرے قبول اسلام کی وجہ بنی۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، نماز تو میں قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام بعد میں قبول کیا ہے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا، کیا آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ میں 1912 میں برطانیہ میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ میں ایک عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجے مطمئن تھا۔ اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے کئی ممالک میں اسلام کی تاریخی جگہوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی دینی ادارے جامعہ ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا، مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے میرا دل کبھی سیر نہ ہوتا تھا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہوتے اور جوتے اتار کے ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنے ہاتھ اور چہرہ کئی مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر روح کو چھو جانے والے رکوع اور سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر بہت دلکش لگتے ہیں، اور یہ کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھنچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھئے، نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور نماز کے عمل کی خوش نمائی میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگی، اور میں یہ سوچتا کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ جب صفیں باندھی جاتی تو میرا دل چاہتا میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا۔ آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ایک بار میں بھی نماز پڑھ کر تو دیکھوں کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا تھا۔ تو میں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ گویا دوسروں کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بڑھنے لگی۔
اور میرے آبائی عقائد میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ میں اکثر اپنے دل کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار جاتی تھیں۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خواہش غالب آ گئی، اور میں اسلام کے مطالعے کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دھن میں کئی سال گزر گئے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں، اور میری رائے ہے کہ کوئی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا، انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو چین اور سکون عطا کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے، آمین۔